إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تسر دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، ذرا پیار محبت نال گج بج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے بڑے ہی قابل قدر قابل احترام محترم جناب حضرت مولانا عثمان ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی خطیب مسجد ہادہ، اور میرے بڑے ہی پیارے محترم بھائی قابل احترام قاسم یزدانی صاحب، اور اسی طرح میرے بڑے ہی پیارے محترم بھائی بڑے پیارے خطیب جماعت دے حضرت مولانا سلیمان عطا اللہ صاحب، اور بڑے ہی پیارے محترم بھائی عبداللہ شاہ صاحب، اور دیگر احباب جتنے تسی آئے ہو، میں فقیر دی دعائے اللہ سارے سارے آتے راضی ہو جائے، اونچی آمین کہتے ہیں، اللہ سارے سارے آتے راضی ہو جائے۔ لمبی چوڑی انشاءاللہ آواز نہیں، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، چند اہم باتاں بیان کر کے اجازت چاہاں گا۔ میں جس مقام علی شان اس وقت پڑھے ہے، خالق کائنات نے اس مقام اندر بڑی پیاری اور بڑی سونی ایک بات بیان فرمائی ہے۔ 11واں پارہ سورت دا نام سورہ توبہ، اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا تحقیق میں رب نے تہاڈے وال ایسا نبی بھیجے ہے، بولو میں رب نے تہاڈے وال ایسا نبی بھیجے ہے، ایسا رسول بھیجے ہے جیڑا تہاڈے چویں تے تہاڈیاں جانا چویں۔ وہ نبی اتنا رؤوف الرحیم نبی ہے، تہاڈی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھدا ہے، کہو سبحان اللہ۔ تہاڈی درد نو اپنی درد سمجھدا ہے۔ او قربان جاواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑیاں عظمتاں، بڑیاں شاناں، بڑے مقام لے کر کے آئے، اور اللہ نے آپ نو نبیاں دا امام بنا دیتا،
امام الانبیاء بنا دیتا ہے۔ اللہ نے بڑیاں شانہ بڑیاں عظمتاں اور قربان جاواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ نے بڑے وفادار حبدار اور ساتھی فوجی عطا کیتے، اور جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ وار سٹے ہے۔ جے بچیاں دی واری آئی ہے تے بچے بھی وار سٹے نے، مال دی واری آئی ہے مال بھی وار سٹے ہے، نہ گھر دیکھی ہے نہ باہر دیکھی ہے، نہ دن دیکھی ہے تے نہ رات دیکھی ہے۔ اور قربان جاواں اپنے نبی صلی اللہ یا تسی پیار نال بول دے نہیں سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تو غور فرمانا ذرا، آپ دے آنسو کتنے قیمتی آنسو نے۔ چند باتاں بیان کر کے یہ اجازت چاہاں گا۔ آبادان دیے مولا فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یار پیار نال کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میں رب العالمین اعلان کر کے فرما رہا ہوں، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ فرماندے نے تحقیق میں رب نے توڑے ول ایسا نبی بھیجے آئے، میں رب نے توڑے ول ایسا رسول بھیجے آئے جیڑا توڑے چویں تے توڑیاں جانا چویں۔ اور نبی اتنا رؤوف رحیم نبی ہے، توڑی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھدا ہے، توڑی درد نو اپنی درد سمجھدا ہے۔ اور میرا نبی رؤوف رحیم نبی، اور میرا نبی رؤوف رحیم نبی، جدو جمعیات جمعہ یتیم نبی، اور میرا نبی رؤوف رحیم نبی، جدو جمعیات جمعہ یتیم نبی۔ قربان جاواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو کتنے قیمتی آنسو نے۔ ادھر میرے من تکیا جے پروانے ہو، حدیث اندر لکھے آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان وال چہرہ اٹھا لے آئے، ارداں کر دے نے ارشاں دے ربا آج میرا دل چاہندا ہے ماں آمینہ دی قبر دی زیارت کر کے آواں، کدے جایا کر قبرستان دی آبادی اندر جا کر کے یہ بھی نقشے جمایا کر، اے قبر میرے باپ دیے، اے قبر میری ماں دیے، اے قبر میری ہمشیرہ دیے، اے قبر میرے ویر دیے، اے قبر میرے چاچو دیے، اے قبر میرے تائے دیے، اے قبر میری پپھو دیے، اے قبر میری خالہ دیے، اے قبر میرے دادے دیے، اے قبر میری دادی دیے، اے قبر میرے نانے دیے، اے قبر میری نانی دیے، اے قبرہ میرے داد کی آندیاں نے، اے قبرہ میرے نان کے آندیاں نے، جا کر کے یہ بھی نقشے جمایا کرنا۔ فرماندے نے آوے خلشما پہ گئیاں لوکی ٹر گئے یادار رہ گئیاں۔ ماشاءاللہ نعمان اشرف صاحب ایتھے میرے کول آ جاؤ۔ ماشاءاللہ اے میرا بڑا پیارا بھائی ہے اور بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے نا کل انہوں نے بیٹا عطا کیتا ہے، دعا فرماؤ اللہ نیک بنا دے، اچھی آمین کہہ دے۔ غور فرمانا ذرا، فرماندے نے آوے خلشما پہ گئیاں لوکی ٹر گئے یادار رہ گئیاں، جو لکھیاں تقدیراں بہ گئیاں، پڑھو لا الہ، گرج کے بولو ذرا،
پڑھو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ اے جگ فانی اس نو چھڈنا ہے، اے جگ فانی اس نو چھڈنا ہے، جو بیجے گا او وڈنا ہے، سر تے پیاں پتا لگنا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، بولو بولو پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے، اور اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے، دس کتھے شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، اور دس کملیا کتھے شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، دس کتھے ہی میرے اسد داہیرہ میرا روحانی باپ حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، فرماندے نے اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے، کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے، کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ دے فرماندے نے جاویخ قبر دی آبادین، آبادیاں دی بربادین، چھڈ دنیا دے غم شادین، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کدے جایا کر قبرستان دی آبادی اندر، جا کر کے یہ بھی نقشے جمایا کر، اے قبر میرے باپ دیے جنہیں میری خاطر نہ رات دیکھی تے نہ دن دیکھیا، اے قبر میری ماں دیے جنہیں میرے نل بڑے پیار کی تھے، بڑیاں محبتاں کی تھیاں، میرے نل بڑا پیار تے شفقت فرمائی، اے قبر میری اس ماں دیے فل سردیاں دی اندر میری ماں خود گلے تے لیٹ جایا کر دی سی، مینوں سکی جگہ تے لٹایا کر دی سی۔ اج امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ماں دی یاد نے روا دیتا ہے، اور ماما والیو جے ماں زندہ جے تے مبارک دے حقدار جے، باپ زندہ ہی تے مبارک دا حقدار ہے۔ میں تا فقیر اس طرح کہا کرنا وا، جنہ دا والدین زندہ ہے اور دنیا دے شہزادے نے، جنہ دا والدین زندہ ہے اور دنیا دے ہیرے نے، جنہ دا والدین زندہ ہے اور دنیا دے بادشاہ نے، باپ ٹر جائے ماں ٹر جائے، انسان گلی دے ککھا نالو ہولا ہو جایا کردہ ہے۔ ادھر میرے منے تکے آج پروانے ہو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اردہ کر دینے، اللہ آج میرا دل چاندہ ہے ماں آمینہ دی قبر دی زیارت کر کے آواں، آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے، اے میرے سونیاں تو نو جان دیاں اجازتانے، آپ چل دے اب وانامی جگہ تے تشریف لے جاندے نے، جتھے سیدہ آمینہ دی قبر ہے اپنی ماں دی قبر تے جا کر کے کھڑے ہو جاندے نے، تے میرے نبی دیاں اکھاں اندر آنسو آ جاندے نے، آپ دیاں اکھاں چوں آنسو موتی بن بن کے گر رہے نے۔ نبی دے جال نثاراں نے دیکھیا تے نبی دے جال نثاراں دیاں اکھاں اندر بھی آنسو آ جاندے نے، نبی دے حبداراں دیاں اکھاں اندر بھی آنسو آ جاندے نے۔ اور میں تا اس طرح کہا کرنا مرالی والے میرا محبوب کہہ رہا ہوئے گا، نی ماں آمینہ دیکھا جلہ نے تیرے
پتر محمد نو کنیاں شاناں عطا کر دتیاں نے نی ماں آمینہ دیکھ اللہ نے اج تیرے پتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کنا اونچا ستارہ کر دیتا ہے نی ماں آمینہ دیکھ اللہ نے تیرے پتر نو کنیاں بلندیاں عطا کر دیتیاں نے اس مقام تے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں در آنسو آ گئے نے اور پروانے نہیں سمجھیو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کتنے قیمتی آنسو نے اسلام اندر نا جڑی سب نالوں پہلی جنگ ہوئی انہوں کی کیا جانتا ہے جنگ بدر کی کیا جانتا ہے اچھی بولو نبی دے یار کنے سال میدان بدر اندر بولی بولیا جے تو انہوں کوئی پھڑ کے کھڑ نہ لوے کنے سال 313 مان دیو 313 محبت کر دیو صحابہ نال ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ ہر صحابی نبی اچھی بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی نبی دے یار کنے میدان بدر چاہے صرف اشارہ کرنا ہے اس مقام تے بھی آپ کی اکھاں آنسو آئے آپ نے دیکھیا نا ادھر 313 ادھر 1000 ہے کہنے لگے اللہ ادھر 313 ادھر 1000 ہے اللہ تو جان میں کنیاں مشقتاں اٹھائیاں تکلیفاں اٹھائیاں پتھر مارے گئے لو لبان کیتا گیا اللہ شہادت دا مقام بہت زیادہ ہے آج شہادت نہیں آج فتح چاہیے کہو سبحان اللہ کیا آسمان تو پتہ کی آواز آئی اللہ فرماندے نے والا قدر نصرکم اللہ ببدر فرمایا سونیا پریشان نہ ہو بدر والےو پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو میں رب نے تھوڑے مقدراں چ فتح لکھ دیتی ہے کہو سبحان اللہ فرمایا میں رب دی مدد بھی آ رہی ہے نصرت بھی آ رہی ہے نبی دا یار بیان کردا میدان بدر تے کھڑے ہاں صفاں بنا کر کے تے میں اپنی اکھاں نال تکنا وا اسی ایک کافر تے وار کرنے ہاں کافراں دیاں صفاں گر جاندیاں نے کہو سبحان اللہ بخاری تے لکھے اللہ نے فوراً 5000 فرشتہ نازل فرما دیا تے بقول شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے شہید ملت نے فرمایا اپنے انداز اندر اس مقام تے فرمایا زندگی دا پہلا دن ہے اللہ آسمان نے دنیا تے آئے نے جس طرح اللہ دی شان دے لائق کے اللہ کر کے اعلان کر رہے ہیں بدریو جو میں رب نے تھوڑے مقدراں چ فتح بھی لکھ دیتی ہے تھوڑیاں جیباں چ جنت دے ٹکٹ بھی پا دیتے میدان سجایا دین دی خاطر تھوڑی سبحان اللہ بڑی ڈھیلی کہندے نے گجرالے بڑے بولتے نے پر تسی نا اج ہار منی بیٹھے ہو لگتا ہے ذرا پیار نال کہو سبحان اللہ میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کفر دے مامیاں نو پایا لمیاں کفر دے مامیاں نو پایا لمیاں رب دے شیر دلیرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے یار آئے نا میدان بدر چ کافراں دے 70 مارے گئے 17 نے گرفتار کر لیا ہن جنہاں نو قیدی بنایا ہے نا قیدی بنایا ہے انہاں نو میرے مصطفیٰ دی خدمت پیش کر دیتا گیا تے قربان جاواں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب قیدی سامنے آئے نا آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے انہاں قیدیاں چ نا حضرت صدیق دے بھی رشتہ دار نے حضرت عمر دے بھی رشتہ دار نے دیگر صحابہ دے رشتہ دار نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا حضرت عباس بھی موجود نے انہاں قیدیاں چ اور اگلی گل اللہ نے آپ نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں 3 بیٹے عطا کیتے انہاں 4 بیٹیاں جو ایک بیٹی دا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ زینب دے خامن ابو العاص بھی انہاں قیدیاں اندر موجود سن آپ نے صدیق کو مشورہ لیا فرمایا صدیق تیری کی رائے ہے تیرا کی مشورہ ہے فرمایا سونے جی میرے کو رائے لینی ہے
انہاں کو فدیہ لیا جائے، انہاں نوں رہا کر دیتا جائے۔ یہ پنکھا حضرت بند رہا ہے، جزاکم اللہ۔ انہاں کو فدیہ لیا جائے، انہاں نوں رہا کر دیتا جائے۔ فرمایا عمر تیری کی رائے، تیرا کی مشورہ ہے؟ قربان جاواں نبی دے یار عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی دا یار عمر بولدا زمین تے آسمان والا رب رحمان آسمان تے قرآن بنا دیندا ہے۔ نبی دا یار بولدا زمین تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں مشورہ لے آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرضاں کردے نے سونیا جے میرے کول مشورہ لینا چاہندے ہو، جے میرے کول رائے لینا چاہندے ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا رشتہ دار صدیق دے حوالے کر دیتا جائے۔ لے آؤ میرا رشتہ دار، جن جن صحابہ دے رشتہ دار نے صحابہ دے حوالے کر دیتے جان۔ صحابہ اپنیاں تلواراں لے لین، انہاں دیاں گردناں وڈا کر کے رکھ دین، پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے مشورے نو قبول فرما لے آئے۔ تے پروانیوں ادھر تکی آجے ذرا، او بیٹیاں والے ہو، او تیاں والے ہو، رب دا واسطہ جے میرے منے تکے آجے۔ اس مقام تے بھی میرے نبی دیاں اکھاں اندر آنسو آ گئے نے، انہاں قیدیاں اندر حضرت ابو العاص بھی موجود نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے خاوند آقا فرماندے نے صحابیو مکہ المکرمہ دی سرزمین اندر اعلان فرما دیو، مکے والیاں نوں کہہ دیو او مکے والے ہو لے آؤ اپنا اپنا فدیہ، اپنے اپنے قیدی لے جاؤ فدیہ دے کر کے۔ ان مکے والے اپنا اپنا فدیہ لے کر کے آ رہے ہیں، اپنے اپنے قیدی لے کر کے جا رہے ہیں۔ صرف بیٹیاں والا میری گل تے غور کرے رب دا واسطہ جے، اور تیاں والے ہو بیٹیاں والے ہو، اج بیٹی دے چہرے تے تماچے مارنا ہے، اج بیٹی نو چڑکنا ہے، اج بیٹی نو دبانا ہے، اج بیٹی نو جائیداد تو محروم کر دیتا جاندا ہے۔ اور پروانیوں ادھر میرے منے تکے آجے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر دا کچھ سامان لے آئے۔ اس سامان دے اندر نا ایک ہار رکھ دیتا ہے، ہار تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی اندر جدو سامان پہنچیا آپ نے سامان دیکھیا تے اکھاں ڈل پئیاں، آپ نے سامان دیکھیا تے اکھاں اندر آنسو آ گئے۔ آپ فرماندے نے صحابیو اے سامان کتھوں آیا ہے؟ سامان دیکھیا دیکھیا لگدا ہے۔ صحابہ عرض کردے نے سونیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سامان بھیجے ہے، تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دی آرزو تے تمنا ہے میرے خاوند ابو العاص نو آزاد کر دیتا جائے۔ ادھر میرے منے تکے آجے، اس طرح سامان تے سامان دی اندر ایک ہار ہے۔ میرے نبی نے اس طرح ہار نو اٹھا لے آئے، آپ دیاں اکھاں برس پئیاں نے، سسکیاں بلند ہوندیاں نے، تے نال میرے نبی ہار نو اس طرح ہلاندے نے، فرماندے نے صحابیو اے ہار میری پیاری ختیجہ دا ہار ہے، اے ہار میری پیاری ختیجہ دا ہار ہے۔ اج کیڑے ویلے مینوں میری پیاری ختیجہ یاد آ گئی ہے، نال میرے نبی روئی جا رہے نے۔ آپ فرماندے نے اے ہار میری پیاری ختیجہ دا ہار ہے۔ آپ فرماندے نے او میری پیاری ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جن نے دکھاں اندر بھی میرا ساتھ دیتا ہے، سکھاں اندر بھی میرا ساتھ دیتا ہے، غمیاں اندر بھی میرا سہارا بنی ہے، خوشیاں اندر بھی میرا سہارا بنی ہے۔ اے ہار میری پیاری ختیجہ دا ہار ہے، نال میرے نبی روئی جا رہے نے، صحابہ دی اکھاں اندر بھی آنسو آ گئے نے۔ اور پروانیوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحابہ دی جماعت میری پیاری زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے حالات بڑے ماڑے نے۔ اج دا باپ کہتا ہے دھی نو کی دے کے کچھ کرنا ہے، جائیداد دے آؤں گے، کیوں جی جائیداد دے کے محروم کر دیو بیٹی نو، بیٹیاں دے نام لا دیندا ہے۔
تو پھر کہندا حضرت قاری صاحب مسجد امام صاحب کو آندا ہے حضرت جی میری بیٹی نے خوش ہو کے کیا کہ میں جائیداد تو حصہ نہیں لینا. کیڑے ویلے یاد آئے مولانا معین الدین لکھوی سب کو رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے سن چلو ایک گل تو منن اندر آ گئی، وڈیرے بھی بیٹھے ہو گل سمجھا جائے، ایک گل تو منن اندر آ گئی کہ بیٹیاں کہندیاں نے اسی جائیداد تو حصہ نہیں لینا. اج تک کسی پتر نے نہیں کیا کہ ابو جی میں جائیداد تو حصہ نہیں لینا. کسی پتر نے بھی اج تک کیا ہے. انہاں بیٹیاں نو پتہ ہے، بہناں نو پتہ ہے کہ میں جائیداد تو حصہ منگیا باپ ٹر جائے گا، ماں ٹر جائے گی، کل نو ویراں نو ملن آواں گی، انہاں نے ملن نہیں دینا. میں باپ دے گھر چ آواں گی، گھر چ داخل نہیں ہون دینا. بہناں بڑا کچھ سوچدیاں نے، دھیاں بڑا کچھ سوچدیاں نے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث کے الفاظ میں علماء کو پوچھیا جے، آپ نے فرمایا صحابہ میری پیاری زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے کر دے حالات بڑے ماڑے نے. آقا فرماندے نے میرا دل چاہتا ہے میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دا سامان بھی واپس کر دیواں، ابو العاص نو ویسے آزاد کر دیواں. تے نبی دے یار تڑپ اٹھدے نے عرضاں کردے نے سونیا جس طرح تانوں اچھا لگدا ہے، جس طرح تانوں چنگا لگدا ہے سونیا اسی طرح ہی کر لو. قربان جاواں اس مقام تے بھی میرے نبی دی اکھاں اندر آنسو آ گئے نے. ایمان نال مینوں بول کے جواب دے آ جے میرے نبی دے آنسو کتنے قیمتی آنسو ہون گے. او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ساڈی خاطر ساری ساری رات مصلے تے کٹ دیندے سن، پیر سج جایا کرتے سن تے جبریل امین آئے عرضاں کرتے نے سونیا رات دا کچھ حصہ قیام کر لیا کرو تے رات دا کچھ حصہ سو لیا کرو. جس طرح کہو کہ آسمان والا رب کل قیامت نو اسی طرح ہی کر دے گا. میرے نبی فرمایا کرتے سن اللہ ہائے میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت. فرمایا جبریل جلدی چلا جا میرے لاڈلے نبی نو جا کر کے کہہ دے سونیا امت دے غم اندر آنسو نہ بہایا کرو. جس طرح کہو گے میں رب کل قیامت نو اس طرح ہی کر دیواں گا. سو سوار اساں راضی تے کریے شکر ربانا. میرا تا قید کہہ گیا تے اپنے انداز اندر کہہ گیا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سو سوار اساں راضی تے کریے شکر ربانا. ساڈی ونڈ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈی ونڈ محمد آئے تے سرور دوئی جہان لوگ کرانو لے کر جاول، لوگ کرانو لے کر جاول، اٹھ بکریاں تے گائی اساں کرانو لے کر جائیے او دیکھو سردار سائی. لوگاں دی دولت مقدی مقدی، لوگاں دی دولت مقدی مقدی، آخر نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے. اتنے میرے نبی اتنے عظیم انسان اور اتنے اچھے رہبر لیڈر رب نے بنا کر کے بھیجے ہیں جنہیں امت دے غم اندر بھی آنسو بہایا کرتے سن. اور اسی ان دے امتی ہیں اس محبوب دے، سانو اس بات تے فخر ہے ساری اکھاں تے کیوں نہیں آنسو آندے، اسی کیوں نہیں روندے تنہائی اندر بیٹھ کے رب دے سامنے. ساڈیاں اکھاں دے سامنے ظلم ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی نے، لوگ لوگاں دا حق کھا رہے ہیں، اسی دیکھ کے مسکرائی جا رہے ہیں. تے ہے اسی کون ہاں؟ مسلمان ہاں.
دین دے ٹھیکیدار نبی پاک نال سانوں بڑی محبت ہے اسی اپنی اکھاں نال ظلم دیکھنے پے ہیں تے بیٹھ کے مسکرائی جا رہے ہیں جو ہوندا پیا سونا ہوندا پیا اسی نال زبان تو کہنے کیوں جی اس طرح ہو رہا ہے کہ نہیں ساڈیاں اکھاں چ کیوں نہیں آنسو ساڈے دل تے نے پتھر بن گیا پر قربان جاؤ اس محبوب تو آپ جے طیف اندر گئے طیف دیاں ظالماں نے پتھر مارے آپ دے جسم چو خون نکل رہا ہے انہاں کو خون نکلیا گشی تاری ہوئی آپ تے صحابی بیان کرتے کہ ہوش آئی نا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے میں سمجھیا طیف والیاں دی خیر کوئی نہیں ہونا نہیں فرشتہ آئے گا عذاب لے کے تے نبی پاک نے نا ہاتھ اٹھائے نبی دا یار کہندا میں مندر تک رہا واں نال کہنا وا بس انہاں دی خیر کوئی نہیں تے نبی پاک پتہ کی فرماندے نے اللہ انہاں نو ہدایت عطا کر دے یار اتنا رہبر اتنا عظیم لیڈر اتنا پیارا مرشد اتنا پیارا پیر اس محبوب دے دل اندر اللہ نے امت دا پیار کنا پایا کہو سبحان اللہ اس نبی دی اکھاں چ آنسو بھی نے پھر بھی دعا کر رہے نے زخم آئے نے جسم چو خون نکل رہا ہے اللہ میری امت نو پھر بھی معاف کر دے اللہ انہاں نو ہدایت دے دے اللہ جے انہاں نو نہیں تے انہاں دی اولاد نو ہی دے دے اتنا عظیم رہبر لیڈر اور آپ دے کتنے قیمتی آنسو نے غور فرمانا ذرا آپ دی پیاری بیٹی سیدہ ام کلثوم سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ ام کلثوم گل ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہی نا گل سمجھ آ رہی گل ماشاءاللہ اللہ تہاڈے خلوص برکت فرمائے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا 5 ہجری اندر فوت ہوئیاں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پیاری بیٹی ہے اور قربان جاواں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات دی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پہنچی آپ فوراً تشریف لے کر کے گئے آپ فرماندے نے چند عورتاں اگے بڑھن میری پیاری ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نو غسل دے دیتا جائے نہلا دیتا جائے کفن پہنا دیتا جائے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نو نہلا دیتا جاندا ہے غسل دے دیتا جاندا ہے کفن پہنا دیتا جاندا ہے صحابہ نے 4 پائی اٹھا لئیے قربان جاواں صحابہ 4 پائی لے کر کے آ رہے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے تو فارغ ہوئے نے ان صحابہ سیدہ ام کلثوم دی 4 پائی اس طرح قبرستان وال لے کر کے آ رہے نے ادھر میرے من تکیا جے اس طرح سیدہ ام کلثوم دی قبر تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چند صحابہ آپ خود سیدہ ام کلثوم نو لاہ دندر اتار رہے نے تے آپ دی اکھاں اندر آنسو آ گئے نے آپ اس طرح قبر دے کنارے تے بیٹھ جاندے نے روئی جا رہے نے تے صحابہ بیان کردے نے راوی بیان کردا ہے میں اپنی اکھاں نال مندر تک ناواں میرے نبی روئے میرے نبی نے ان اکھاں چوں آنسو بہائے آپ دی جڑی داڑھی مبارک ہنجواں نال تر ہو جاندی ہے اور بیٹیاں نو لحد اندر اتارنا بڑا مشکل کام جے اور پتراں نو لحد اندر اتارنا بڑا مشکل کام جے اور پروانیوں کیڑی گل میں دسنا چاہنا وا کیڑے ویلے مینوں یاد آئے پروفیسر عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ تعالی جماعت دے بڑے عظیم سکالر نے انہاں دے والد محترم حافظ یوسف صاحب راجو والی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث انہاں دی جوان بیٹی فوت ہو گئی اور بیٹیاں نو لحد اندر اتارنا بڑا مشکل کام ہے جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے دفنا کر کے گھر اندر آئے نے دل نو سکون نہیں مل رہا عشاء پڑھ لئیے لوگ اپنے اپنے گھر
گھراں گئے چلے نے، اپنے اپنے بستر تے جا کر کے لیٹ گئے نے۔ ادھر تکیا جے حافظ یوسف راجوالی رحمت اللہ علیہ رات عشاء تو بعد مصلی بھی چھا لے آئے، 2 رکعتاں پڑھیاں نے تے ہاتھ اٹھا لے نے تے 2:30 نکل گئیاں نے۔ آندے نے اللہ ادو تک دعا ختم نہیں کراں گا جس وقت تک میرے دل نو سکون نہ مل جائے، مینوں یقین نہ آ جائے کہ تسی میری بیٹی نو اپنی رحمت نال معاف کر دیتا ہے۔ ادو تک دعا مکمل نہیں ہوئے گی۔ اللہ جس وقت تک مینوں یقین نہ آ جائے کہ تسی میری بیٹی نو معاف کر دیتا ہے۔ ادھر عام انسان ہے، نبی پاک دا امتی ہے تے بیٹی نال کنا پیار ہے، ایمان نال دسیا جے ادھر میرے نبی دی پیاری بیٹی ہے تے کی کیفیت ہوئے گی۔ اکھاں آنسو نے تے آپ روئی جا رہے ہیں تے نال پتہ کی فرماندے نے، صحابہ قبر دی تیاری کرے آج، قبر نو نہ بھول جائے آج۔ لو آخری حدیث سنو، میں توڑا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی حضرت سعد بن عبادہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ آپ نو خبر پہنچی کہ سونیا توڑا فلاں بن فلاں صحابی نہ جڑا حضرت سعد بن عبادہ بڑے بیمار ہو گئے، تشریف لے کر کے آؤ۔ 3 صحابہ نے آپ کے نال، کنے کوئی بیمار ہو جائے تو جایا کر دروازے تھے۔ اج سکا ویر بیمار ہے تو ویر تک بھی نہیں جاتا پوچھن واسطے، کیوں جی؟ سکا ویر دے کول بھی نہیں جاتا کہ یار میرا ویر بیمار ہے، میں پوچھی آواں، اور ویر کوئی دوائی واسطے بھی پیسے ہے نہیں کہ نہیں، خوراک واسطے بھی پیسے ہے نہیں کہ نہیں، گھر دے حالات کس طرح دے چل رہے ہیں، پر اسی دلاں چ حسد بغض لئی پھرنے، کینہ لئی پھرنے۔ سارے کول ہے کہ یہ تو علاوہ کچھ اور بھی آیا، حسد بغض کینہ ریاکاری فخر غرور تکبر، بس اے چیزاں سارے کول رہ گئی، انسانیت سارے کے ویسے ہی ختم ہو گئی۔ میں ایسے لوگ دیکھے نے اپنی اکھاں دے نال مسجد چ بیٹھا ہاں، سکا ویر اکھاں دے سامنے مردا پیا، ویر جا کر کے پانی بھی نہیں پوچھتا، ویر نو پانی نہیں پوچھتا۔ سارے دل اتنے سخت ہو گئے نا، ساری اکھاں چ آنسو کتوں آ، کتوں اسی روئیے تنہائی اندر بیٹھ کے۔ پھر حضرت جی رزق بڑا ہے، برکت کوئی نہیں، اللہ نے گڈیاں دتیاں نے، فیکٹریاں دا مالک بنایا ہے، جائیداداں دا مالک ہے، 5-6 گارڈ بھی رکھے نے، پیسہ بھی بڑا ہے۔ حضرت جی زندگی چ سکون کوئی نہیں تھا۔ ظلم کنے کو کرنا ہے دن چ، کنیاں کو زیادتیاں کرنا ہے، کنے غریباں تے ظلم کرنا ہے، کنہ دا حق کھانا ہے۔ حضرت جی نماز پڑھنا پر نماز چ مینوں سکون نہیں ملتا، تو کدے یہ بھی کلا بہ کے سوچیا کر رات میں بستر تے لیٹن لگیا کہ میں کنیا تے ظلم کرنا، کنیا تے زیادتیاں کرنا، کنیا دا حق کھادی بیٹھا ہوں۔ سکے ویر جا کر کے میں کدے پوچھیا نہیں کہ نماز تے سکون کتھوں آوے؟ جایا کر کوئی بیمار ہو جائے، حدیث تے لکھی ہے جڑا بیمار ہو جاتا ہے نا بندہ، بیمار ان دی بیمار پرسی کرنے واسطے بندہ دل نو جاندا ہے، بیمار پرسی کرنے واسطے صرف رب راضی ہو جائے، اللہ رب العزت 70,000 فرشتیاں دی ڈپٹی لگا دیندے نے، صبح تو لگ کے شام تک 70,000 فرشتے مغفرت رحمت دیاں دعاواں ہی کرتے رہندے نے۔ دن دے ٹائم جاندے، اگر رات دے وقت جاندے رات تو لگ کے صبح تک 70,000 فرشتے رحمت مغفرت دیاں دعاواں کرتے ہیں۔ اور فرشتہ ایک مان نہیں تو کتے 70,000 فرشتے ہے، پھر اس بندے دا نام لے کے آندے نے اللہ انہوں معاف کر دے، اللہ نے تے رحمت فرما، بخشش فرما، اللہ ان دی اے تیرا بندہ فلاں بندے دی بیمار پرسی کرنے واسطے آیا، جن دے بعد 70,000 فرشتے دعاواں کروں دی عظمت دے کیا کہہ۔ آپ تشریف لے کر کے آئے، 3 صحابہ آپ دے نال نے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پے نے، چل دے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے قریب پہنچے نے، دروازے میں دکست دیتی، اندروں آواز آئی کون؟ آپ فرماندے نے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولیا جاندہ ہے، آپ اندر تشریف لے جاندے نے، ادھر میرے من تکیا جے پروانے ہو،
آپ نے ایتھے ایک مسئلہ سمجھایا ہے. آپ تشریف لے کر کے گئے نے. حضرت سعد بن عبادہ دن بہ دن کمزور ہوندے جا رہے ہیں, بیماری نے کھا لے آئے. 4 پائی دن 4 پائی ہو گئے نے. آپ جس وقت گئے نے حضرت سعد بن عبادہ تے گشی تاری سی. آپ نے جا کر کے حضرت سعد بن عبادہ نو بلایا ہے. حضرت سعد بن عبادہ نہیں بولے, آپ دے جسم نے حرکت نہیں کی تھی. آپ نے سمجھیا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نو پیارے ہو گئے نے تے آپ دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے, آپ دیاں اکھاں دروں سوا جاندے نے. آپ نے سمجھیا میرا پیارا صحابی دنیا تو رحلت فرما گیا ہے, اور پروانیوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں دروں سوا گئے. صحابہ بھی رو پیندے نے تے تھوڑی دیر گزری نا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش آئی. آپ دے جسم نے حرکت کی تھی. گھر والے کہندے نے سونیا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے گشی تاری سی, سونی انہوں نے ہوش آ گئی ہے. تے آپ اپنے اس طرح آنسو صاف کر دینے تے نال فرما دینے اے میرے صحابہ دی جماعت. ایتھے ایک مسئلہ سمجھیا جے. آپ فرما دینے اے میرے صحابہ دی جماعت, میت نو جدوں بھی عذاب دیتا جاندا ہے زبان دی وجہ تو دیتا جاندا ہے, رون دی وجہ تو میت نو عذاب نہیں دیتا جاندا, اکھاں دی وجہ تو میت نو عذاب نہیں دیتا جاندا. آپ فرماندے نے میت نو جدوں بھی عذاب دیتا جاندا ہے زبان دی وجہ تو دیتا جاندا ہے. ان دا معنی اس مفہوم دا کی ہے, سادے لفظاں دے اندر اکھاں دا رونا جائز ہے, واہ بیلا کرنا جائز کوئی نہیں دا. اکھاں دا رونا جائز ہے, پٹنا جائز کوئی نہیں دا. اکھاں دا رونا جائز ہے, گریبان چاک کرنا جائز کوئی نہیں دا. آپ فرماندے نے میت نو جدوں بھی عذاب دیتا جاندا ہے زبان دی وجہ تو عذاب دیتا جاندا ہے, اکھاں دی وجہ تو رون دی وجہ تو عذاب نہیں دیتا جاندا. بلکہ مسلم دے الفاظ صحیح مسلم اندر لکھے ہے, آقا فرماندے نے صحابیو اکھاں دا رونا رحمت ہے. اکھاں دا رونا روو کرو گے رب دے سامنے, کیوں جی اللہ سانو اپنے سامنے رون والا بنائے. اونچی آمین کہہ دے. جو میں بیان کیتا ہے تساں نے سنے ہیں, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فوجگار نے سب واسطے دعا فرماؤ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. مولا کریم میرے سونے اللہ, اے میرے عزتاں والے اللہ, اے میرے شانہ والے اللہ, اللہ جی سونے اللہ جی تسی بڑے مہربان ہو, تسی قادر بھی ہو, قدیر بھی ہو تے مقتدر بھی ہو, جو چاندے ہو کر کے دکھا دیندے ہو, تسی کن فیکون کے مالک ہو. میرے سونے اللہ ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما, ساڈیاں چھوٹیاں بڑیاں غلطیاں معاف فرما. اللہ جی اسی اپنی زندگیاں جب بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے, بڑے بڑے پاپ کر بیٹھے. اللہ اسی بڑے بڑے پاپ تے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے ہاں. شاخا سانو اپنی رحمت نال معاف فرما.
اللہ ساڈے والدین نو معاف فرما، ساڈے بہناں بھائیاں نو معاف فرما، ساڈے اہل و عیال نو معاف فرما، ساڈے گھر والیاں نو معاف فرما۔ اللہ جی جنہاں دے والدین بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب ابو امی بیمار نے، ہسپتالاں اندر زیر علاج نے، اپنے گھراں اندر نے، اللہ تمام بیماراں نو مکمل شفا عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، اللہ صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، کلی طور پہ مکمل شفا عطا فرما۔ میرے استاد محترم حافظ مشتاق احمد صاحب اتفاق ہاسپٹل لاہور اندر داخل نے، شاخا انہوں نے مکمل شفا عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جنہ دے والدین بھائی بھی رشتہ دار عزیز و اقارب ابو امی اس دنیا تو چلے گئے، اللہ انہوں نے آخرت بہتر بنا، جنت باغاں چو باغ بنا، عذاب قبر کو محفوظ فرما، قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما۔ اللہ جی سونے اللہ جی اسی تیرے سامنے رونا چاہنے ہاں پر ساڈی اکھاں چ آنسو نہیں آندے، اللہ ساڈے دلاں نو نرم کر دے، ساڈے دلاں نو موم کر دے، اللہ ساڈے دلاں چ سختیاں دور فرما دے، اللہ ساڈے دلاں چ سختیاں نکال دے، اللہ ساڈے دلاں نو نرم فرما دے، اللہ ساڈے دلاں چ اپنا خوف پیدا فرما، اللہ سانو تقوی والا بنا، اللہ نیک بنا، اللہ متقی بنا، صحیح معنی اندر سانو مومن بنا، اللہ سونیا صحیح معنی اندر سانو ایمان والا بنا، یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا حی یا قیوم، سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔